تنخواہ دار، ملازم، دیہڑی دار، مزدور، کاروباری شخصیات، ہر کوئی پریشان ہے۔ ملک میں ان امپلائمنٹ کا سیلاب آیا ہوا ہے، کاروبار والوں کا کاروبار نہیں چل رہا، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ہر کوئی پریشان ہے۔ آج اس ویڈیو میں اس سارے موضوعات پر بات کریں گے۔ ملک کے معاشی معاملات جو اتنے اس قدر خراب ہو چکے ہیں، ان کی بہتری کے لیے آپ کیا تجویز دیں گے؟ جی بہت شکریہ ملک شہباز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بات شروع کرتے ہیں پاکستان کے معاشی حالات، لوگوں کے مسائل، پرابلمس۔ یہ پاکستان کے کچھ زیادہ ہی ہے، دنیا میں بھی اس طرح کی افواہیں یا خبریں چل رہی ہیں۔ بہت سارے کنٹریز اس کی زد میں ہیں۔ بالکل آج کل یہ جو سسٹم چل رہا ہے، اکانومک پرابلم، معاشی مسائل، بے روزگاری، بڑھتی ہوئی مہنگائی، تو یہ چلنا ہی تھا، یہ آنا ہی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ بہت پرانا ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ نیا سسٹم لے رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سسٹم انشاءاللہ پوری طرح سے اپنے کہہ لیں کہ جوبن پہ آئے گا۔ اس کی شروعات 100 سال پہلے ہو چکی تھی، اور اس سسٹم کی گڈ نیوز میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے ڈائریکٹ سیلنگ بزنس سسٹم۔ یہ ڈائریکٹ سیلنگ بزنس سسٹم کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصر سا آپ اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرما دیں۔ جی بالکل، ڈائریکٹ سیلنگ بزنس سسٹم اس ٹائم دنیا کے دوسرے نمبر پہ ہے۔ پہلے نمبر پہ ٹریڈیشنل بزنس سسٹم ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ڈائریکٹ سیلنگ بزنس سسٹم ہے، تیسرے نمبر پہ ای کامرس ہے۔ اس کے بعد 2 اور ہیں، لیکن وہ ابھی ختم ہو رہے ہیں، ان کی پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم ان تینوں کی بات کریں گے۔ ٹریڈیشنل بزنس سسٹم بہت پرانا ہے، جس کو ہم سب لوگ جانتے ہیں، یہ ابھی پہلے نمبر پہ ہے۔ ڈائریکٹ سیلنگ بزنس سسٹم دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی اس پہ کچھ زیادہ ورک نہیں ہو سکا، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ سیلنگ ہوتا کیا ہے؟ مطلب اس کو کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں، یا اسے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب۔ ایکچولی آپ جب چیزوں کو سمجھیں گے کہ ٹریڈیشنل بزنس سسٹم کیا ہوتا ہے، تو پھر میں ڈائریکٹ سیلنگ پہ بات کروں گا۔ ٹریڈیشنل بزنس سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ٹریڈیشنل بزنس سسٹم میں مینوفیکچرر اپنے پروڈکٹس تیار کرتا ہے، وہ ہول سیلر کو دیتا ہے، ڈسٹریبیوٹر کو دیتا ہے، پھر ریٹیلر کو دیتا ہے، اور پھر اینڈ یوزر کسٹمر تک پہنچتا ہے۔ یہ ہے ٹریڈیشنل بزنس سسٹم۔ تو اس کے اپوزٹ جو دوسرے نمبر پہ ہے، آنے والے دنوں میں پہلے نمبر پہ آئے گا، تو وہ ہے ڈائریکٹ سیلنگ بزنس سسٹم۔ ڈائریکٹ سیلنگ میں کسٹمر ڈائریکٹ ہو جاتا ہے مینوفیکچرر کے ساتھ، وہ ڈائریکٹ وہاں سے پروڈکٹس لیتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے، وہ ابھی جو لوگ ڈائریکٹ سیلنگ کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں آئیڈیا شاید ہوگا، تو وہ یہ ہے کہ عام طور پر ٹریڈیشنل بزنس سسٹم میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، جن سے ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے انویسٹمنٹ، اس کے بعد پھر رسک ہوتا ہے، پھر اس کے لیے اسپیشل ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے۔ اس میں الیکٹریسٹی بھی کافی جگہ پہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، اس کے لیے منتھلی ایکسپینس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جو مسئلے مسائل ٹریڈیشنل بزنس میں ہیں، وہ ڈائریکٹ سیلنگ میں ان کا سلوشن ہے، یعنی کہ وہ نہیں ہے۔ اگر میں ڈائریکٹ سیلنگ کی بات کروں تو ڈائریکٹ سیلنگ میں آپ کو انویسٹمنٹ نہیں چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انویسٹمنٹ کے بغیر کوئی کاروبار کیا جا سکے؟ کوئی بھی کام کرنے کے لیے پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل، یہ مائنڈ لوگوں کا بنا ہوا ہے کہ بغیر پیسے کے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ پروف ہے، اتھینٹک سسٹم ہے، پچھلے 100 سال سے چل رہا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ڈائریکٹ سیلنگ پاکستان میں تقریباً پچھلے 10-12 سال سے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، لیکن ابھی بھی اس میں کچھ مسئلے مسائل ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ایکچولی ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم کو کچھ انمچور لوگوں نے کہہ لیں کہ اس میں تبدیلیاں کر دیں، کچھ پونجی اسکیمیں آ گئی تھیں، اس کو نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی بولتے ہیں۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا تو بڑا ہم نے نام سنا، اس میں تو بہت زیادہ فراڈ دیکھنے میں آئے ہیں۔ کچھ کمپنیز کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بڑے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ یہ کیا وہی ہے یا یہ کوئی ڈیفرنٹ چیز ہے؟ ایکچولی WFDS سے ایک ادارہ ہے، ورلڈ فیڈریشن آف ڈائریکٹ سیلنگ ایسوسی ایشن،
ٹھیک ہے، وہ جو ڈیٹ سیلنگ کمپنیز ہوتی ہیں ان کو رجسٹرڈ کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی کمپنی WFDSA سے رجسٹرڈ ہے. جو تو رجسٹرڈ ہے وہ سمجھ لے کہ ڈیٹ سیلنگ نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہی ہے. جو اس سے رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کو ہم پونزی اسکیم بولیں گے، اس کو فراڈ بولیں گے. اچھا، لیکن یہ آپ جو ڈائریکٹ سیلنگ کہہ رہے ہیں اس کا تھوڑا سا طریقہ تو آپ نے بتا دیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ عام آدمی بھی اس کو آسانی سے کر سکتا ہے؟ جی بالکل، عام آدمی بھی اس کو آسانی سے کر سکتا ہے. اس کو شروع کرنے کے لیے جو کمپنی کی ایک رجسٹریشن ہوتی ہے وہ پاکستان میں اس ٹائم بہت منیمم چل رہی ہے، جس سے میں کہتا ہوں کہ آپ ہو سکتا ہے اس سے برگر مہنگا ہو اور اس کی رجسٹریشن بہت کم ہے. وہ اونلی 500 چل رہی ہے ابھی آپ کو بزنس شروع کرنے کے لیے. اور بزنس ہے دنیا کا بگ ترین بزنس، جو کہہ لیں کہ میں کہتا ہوں کہ کسی بھی شخص کی زندگی بدل سکتا ہے اور لوگوں کی زندگی بدل رہا ہے. اچھا، ہم نے زیادہ تر تو لوگ یہی سنا ہے جی آپ پڑھ لیں، جی اچھا پڑھ لیں، اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی، آپ اچھی جگہ پہ ملازمت حاصل کر لیں گے، یہی ہوتا ہے زیادہ تر. لیکن آپ بزنس کی طرف لا رہے ہیں تو اس کے لیے عام آدمی کے لیے کوئی سہولت بتائیں. سہولت بہت سمپل ہے. اگر اس کی بات کی جائے تو یہ 2-4 منٹ میں اس کی گائیڈ لائن کیسے میں دے سکتا ہوں کہ عام بندہ آئے اور کہے کہ میں آج ہی بزنس کروں گا. اس کی اسپیشل گائیڈ لائن 7 سال چلتی ہوتی ہیں. اس کے لیے کہہ لیں کہ ایک بزنس مائنڈ آپ نے پہلے بنانا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو انبلیویبل ہیں، تو اس کی رجسٹریشن کرنے کے بعد جو گائیڈ لائن ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی دی جاتی ہیں، اور جو کہ کمپنیز اپنی طرف سے دے رہی ہوتی ہیں، جو بھی پاکستان میں ابھی ڈائریکٹ سیلنگ کا. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں پیسے کمانے کے کون سے آسان طریقے ہیں، یا کون سے مشہور جو مین طریقے ہیں وہ کون سے ہیں، ذرا بتا دیں. دنیا میں پیسے کمانے کے 4 ہی طریقے ہیں جو رابرٹ ٹی کیوساکی نے بیان کیے ہیں، جس کو ہم کیش فلو کوادرنٹ بھی کہتے ہیں. اس میں ایک امپلائی ہے، دوسرا سیلف امپلائڈ ہے، تیسرا بزنس اونر ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ہے انویسٹر. امپلائی تو ملازمت کی سمجھ آ گئی، اور سیلف امپلائڈ چھوٹا دکاندار یہ وہ، لیکن بزنس والی کیٹیگری میں جانا عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے. اس کے لیے تو کروڑوں لاکھوں کروڑوں چاہیے ہیں کاروبار شروع کرنے کے لیے، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی ڈائریکٹ سیلنگ ہی وہ واحد بزنس سسٹم ہے جو کہ بغیر انویسٹمنٹ کے آپ کو بزنس اونر کی دعوت دیتا ہے، انویٹیشن دیتا ہے، اور جس میں آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا بزنس کرتے ہیں، جس کو ہم بزنس اونر والی کیٹیگری بولتے ہیں. اس میں آپ جا سکتے ہیں. بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے. ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی ناظرین کے لیے پیغام یہ ہے کہ ایک جو روایت چلی ہوئی ہے کہ بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ پڑھو لکھو اور اچھی نوکری حاصل کر لو، تو اس سلسلے میں والدین سے پوچھوں گا جو نوکری کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو جو میسج دیتے ہیں تو وہ کس بنا پہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی تو ابھی خود امپلائی میں گزر رہی ہے. تو پڑھیں لکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا پڑھے لکھیں نہ، لیکن یہ ہے کہ ان کو نوکری کے لیے تیار نہ کریں. پلیز، دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، ان کو بزنس کی طرف راغب کریں اور ان کو بزنس مین کی